ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، اردو ہماری زبان ہے۔ اس زبان کی بقا ترقی کے لیے کام کرنا اس ملک کے ہر شہری کا فریضہ ہے، لیکن اس میں خاص ذمہ داری جو بنتی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، کیونکہ مسلمانوں کا جو لٹریچر ہے، جو دینی لٹریچر ہے، وہ زیادہ تر اردو زبان میں ہے۔ قرآن شریف کی تفسیر کی بات کی جائے یا پھر احادیث کی بات کی جائے تو بیشتر کتابیں اردو زبان میں ہیں، کیونکہ آزادی سے پہلے سے جو مسلمانوں کے پاس کتابیں آئی ہیں وہ اردو زبان میں آئی ہیں۔ حالانکہ کچھ لوگ اس سلسلے میں انگریزی کو بھی ترجیح دے رہے ہیں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اردو زبان ہماری زبان، مادری زبان ہونے کی وجہ سے اردو کی ترقی و بقا کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اردو کی ترقی و بقا کی بات جب کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے مشاعروں کی بات ہونے کی وجہ سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ذمہ داری شعراء کی ہے، ادبا کی ہے، اور پھر کرناٹکا اردو اکیڈمی کی ہے، یا پھر ملک کے کسی بھی اکیڈمی کی، اردو اکیڈمی کی ذمہ داری مانی جاتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ذمہ داری سماج کے ہر اس شخص کی ہے جو اردو زبان میں بات کرتا ہے، جس کی مادری زبان یا پھر ماں کی زبان اردو ہے۔ تو اگر مسلمان ہی اپنی مادری زبان کو اگنور کرنے لگیں گے، نظر انداز کرنے لگیں گے، تو غیر کیوں کر اردو کو ترجیح دیں گے۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کئی مسلم مینجمنٹ سکولز اردو زبان کو تھرڈ لیول کی زبان مان رہے ہیں، وہ اس زبان کو پڑھانے میں عیب سمجھ رہے ہیں، اپنے سٹیٹس کا سوال سمجھ رہے ہیں۔ اپنے یہاں مسلمانوں کی اکثریت، مسلم بچوں کی اکثریت ہونے کے باوجود وہ اردو زبان کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں، بلکہ باقاعدہ ان بچوں کو دوسری زبانوں میں دوسری زبان لے کر، یعنی لینگویج لے کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اپنے ہی اس طرح کی لاپرواہی برتنے لگیں گے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ غیر کیوں اس زبان کو ترجیح دیں گے، کیوں کر وہ اردو سے محبت کریں گے، کیوں وہ اردو زبان کی تعلیم کے لیے اپنے اسکولوں میں ٹیچرز کی تقرری کریں گے یا پھر سہولیات فراہم کریں گے۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کئی اسکولز جہاں پر مسلمانوں کی بیشتر بچے ہیں اور اس کا مینجمنٹ بھی باقاعدہ مسلمانوں کا ہے اور ان مینجمنٹ والوں کی زبان بھی اردو ہے، وہ اپنے ہی اسکولوں میں اردو زبان سکھانے سے، پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کے حالات پورے ریاست میں ہونے لگیں گے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اردو زبان کی بقا کے لیے کون کام کرے گا۔ یہ حالت صرف اسکولوں کی حد تک نہیں ہے، آج ملک کے مختلف مقامات پر دیکھیں، شمالی ہند کے مدارس میں دیکھیں کہ اردو زبان کو اس قدر نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ ان کے جلسوں میں جو فلیکس، جو ہولڈنگز لگائے جا رہے ہیں وہ اردو کے بجائے ہندی زبان میں لکھے جا رہے ہیں۔ کیا مدارس اسلامہ جو کبھی اپنے آپ کو اردو زبان کے محافظ کہلاتے تھے، کیا ان مدارس سے اسلامیہ کی بھی ذمہ داری اتنی نہیں ہے کہ وہ کم از کم اپنے مدرسوں کے جلسوں کے جو فلیکس ہوتے ہیں، جو بورڈز ہوتے ہیں، اس میں اردو کا استعمال کریں؟ وہاں جس طرح سے مدارس اسلامیہ میں لاپرواہی برتی جا رہی ہے، وہی صورتحال سکولز میں بھی دیکھی جا رہی ہے۔ کہنے کو تو مسلم مینجمنٹ سکولز ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر اردو پڑھانا یا اردو سکھانا عیب مانا جا رہا ہے، شرم کی بات محسوس کی جا رہی ہے۔ یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے آباء و اجداد کسی دور میں اردو زبان کی وجہ سے، اردو زبان کی بنیادوں کی وجہ سے ترقی کرتے ہوئے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اردو سکولز قائم کیے تھے، یا پھر مسلم مینجمنٹ کے ماتحت مسلم بچوں کی تعلیم کے لیے، معیاری تعلیم کے لیے اردو سکولز قائم کیے تھے، یا پھر اردو لینگویج کے سکولز قائم کیے تھے۔ لیکن آج جس طرح سے اردو کو خود اپنے ہی لوگ مار رہے ہیں، اردو زبان سے اپنے بچوں کو دور رکھ رہے ہیں، وہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو انگریزی تو پڑھا رہے ہیں لیکن گھر میں اردو پڑھا رہے ہیں۔ یہ بات کہاں تک درست ہے یہ الگ بات ہے، لیکن
चंद लोग ही उर्दू को अपने घर में पढ़ा सकते हैं, लेकिन हर किसी के बस में ये बात नहीं है कि वो अपने बच्चों को घर में पढ़ाएं, क्योंकि इसके लिए अलहदा टीचर रखना पड़ता है, अलहदा वक्त निकालना पड़ता है। जब इन हालात में बच्चे को अलग से वक्त नहीं निकाल सकते तो कम से कम स्कूलों के अंदर एक तरह से इसको तालीम देने के लिए इस सिलसिले को शुरू करने की ज़रूरत है। आज एक तरफ ये मुतालबा किया जा रहा है कि गैर मुस्लिम स्कूलों में जहाँ मुस्लिम अक्सरियती बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उन स्कूलों में टीचर्स की तकर्री के लिए मुहिम चलाई जाए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ख़ुद मुसलमान ही अपने ही स्कूलों में उर्दू पढ़ाने को ऐप समझकर उर्दू लैंग्वेज को हटा रहे हैं, उसकी जगह पर इलाक़ाई ज़बान या फिर हिंदी ज़बान को तरजीह दे रहे हैं। इस तरह से उर्दू ज़बान का ज़वाल होना यकीनी है। हम आप तमाम से जो मुस्लिम एलिमेंट्स हैं या फिर जो समाज के ज़िम्मेदारान हैं, जो मदारिस इस्लामिया के ज़िम्मेदारान हैं, उनसे यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज नहीं ना करें, क्योंकि ये आपकी और हमारी माँ की ज़बान है। इस माँ की ज़बान को कायम रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। शुक्रिया।